الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الجنة تزخرف لرمضان من رأس الحول إلى حول القائم. قال: فإذا كان أول يوم من رمضان هبت ريح تحت العرش من ورق الجنة على الحور العين فيقولن: يا ربي اجعل لنا من عبادك أزواجا تقر بهم أعيننا وتقر أعينهم بنا. یہ حدیث شریف بیہقی کی ہے اور مشکاہ شریف میں بھی تخریج کی گئی ہے. تمہیدی طور پر میں آپ کو یاد کرنا چاہوں گا کہ آپ حضرات مصروف ہیں اور آپ کا وقت بہت قیمتی ہے. اعلان کے طور پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میرا بیان آپ کے سامنے طے شدہ وقت کے مطابق 25 منٹ ہوگا، لیکن میں کوشش کروں گا کہ 2 منٹ پہلے چھوڑ دوں. کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی بات ایسی ہوتی ہے اس کو بڑھانا پڑتا ہے، اس لیے میری کوشش ہوگی کہ آپ کو میں 2 منٹ پہلے چھوڑ دوں. اور آج ایک تو میں نے جو حدیث شریف پڑھی ہے اس کا مضمون بیان کروں گا، پھر 2 چند حدیثیں ہیں ان کا محض ترجمہ آپ کے سامنے پیش کروں گا. بہت آسان ہے ہر ایک کے سمجھنے کے لیے. پھر اخیر میں ایک اہم مسئلہ میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں. یہ حدیث شریف ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند سے منقول ہے کہ روزہ دار کے لیے اللہ تبارک و تعالی جنت کو سجاتے ہیں. کب سے کب تک سجاتے ہیں؟ اس سال سے اگلے سال تک، یعنی جب شوال کا چاند نظر آئے گا اس دن سے اگلے رمضان کے لیے جنت کی سجاوٹ شروع ہو جاتی ہے. ہمارے یہاں مہمان آتے ہیں تو ہم 1-2 دن پہلے گھروں کو ٹھیک ٹھاک کرتے ہیں اور مہمان کا جو ذوق ہے اس کے مطابق چیزوں کو ہم لاتے ہیں، کچھ صاف صفائی کرتے ہیں، کچھ مناظر اچھے لگاتے ہیں تاکہ ان کو دیکھ کر کے خوش ہو، ان کو بدنمائی محسوس نہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے داروں کے لیے جنت کو تیار کیا ہے، اور جنت وہ تو ویسے ہی باغ بہار ہے اور وہاں کی ہر چیز عمدہ ہے کہ دنیا نے نہ تو دیکھا، لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. نہ تو جنت کی نعمتوں کو آنکھوں نے دیکھا ہوگا اور نہ تو کانوں نے سنا ہوگا اور نہ تو کسی انسان کے دل نے سوچا ہوگا. تو جنت کی نعمت تو اعلیٰ سے اعلیٰ ہے. پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم روزہ داروں کے لیے جنت کو تیار فرماتے ہیں. 1-2 دن نہیں بلکہ پورے 11 مہینے جنت کو تیار کیا جاتا ہے. باریک سے باریک خوبصورتی اور دلوں کو راحت بخشنے والی، آنکھوں کو زیب دینے والی اور کانوں کو اچھی آواز دینے والی چیزیں بہت سجائی جاتی ہیں. تو 11 مہینے سجائی جاتی ہیں. اور جب جنت کی سجاوٹ پوری ہو جاتی ہے اور خوشبو بھی ساری خوشبو اچھی سے اچھی خوشبو دار ہوائیں وہاں پر بہنے لگتی ہیں کہ جس سے مشام جان مؤثر ہوتے ہیں، تو اتفاق ایسا ہوتا ہے کہ جنت کی ہوا چلتی ہے اور جنت کے درختوں سے لگ کر کے چلتی ہے. وہ خوشبودار ہوائیں پرانے جنت کو محسوس ہو جاتی ہیں.
یعنی جنت میں جو حوریں مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھ رکھے ہیں، روزے داروں کے لیے رکھ رکھے ہیں، ان حوروں کو یہ ہوائیں پہنچتی ہیں تو وہ ان ہواؤں کی خوشبو سے مست ہو جاتی ہیں اور مست ہو کر کے وہ دعائیں کرتی ہیں کہ اے اللہ ہمارے لیے آپ اپنے روزہ دار بندوں میں سے شوہر متعین فرما دیجیے تاکہ وہ جب مجھے دیکھیں تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور جب میں ان کو دیکھوں تو میری آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ یہ حدیث شریف روزے داروں کی فضیلت کے لیے ہے، یہ اللہ کے دیوانوں کے لیے ہے اور اللہ کا حکم ماننے والوں کے لیے ہے، ریاکاری سے ہٹ کر کے خالص اللہ کے لیے روزہ رکھنے والوں کے لیے ہے۔ اس لیے میں نے منتخب کر کے اس کو چاہا کہ آپ کو میں سناؤں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت سجائی جاتی ہے رمضان کے لیے، سال کے شروع سے اگلے سال تک، رمضان تک جنت سجائی جاتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا پہلا دن آتا ہے تو جنت سے ہوا چلتی ہے، حبت ریح، جنت سے ہوا چلتی ہے، تحت العرش، اللہ کے عرش کے نیچے سے وہ ہوا چلتی ہے جنت کی، اور جنت کی ہوا چلتی ہے تو من ورق الجنہ، جنت کے پتوں سے لگ کر کے بڑھتی ہے وہ ہوا۔ کہاں جاتی ہے؟ علی الحور العین، بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں والی حوروں کے پاس سے گزرتی ہے وہ ہوا۔ فیقولن، تو حوران جنت کہتی ہیں اے اللہ تعالی، یا ربی، اے میرے پروردگار، اجعل لنا من عبادک ازواجا، کہ مجھے اپنے بندوں میں سے شوہر متعین فرما دیجیے، ہمارے لیے یہ روزہ دار بندوں میں سے شوہر متعین فرما دیجیے، تقر بہم اعیننا، کہ ان شوہروں سے ہماری نگاہیں ٹھنڈی ہوں، ہمیں سکون نصیب ہو، وتقر اعینہم بنا، اور ان بندوں، روزے دار بندوں کی آنکھیں ہم سے مل کر کے ٹھنڈی ہوں۔ یہ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ حوران جنت اتنی خوبصورت ہوں گی، اتنی خوبصورت ہوں گی کہ ان کی خوبصورتی کو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر حور جنت ڈھونڈتے دنیا کے سمندر میں تو سمندر کے کا کھارا پانی میٹھا ہو جائے، پوری دنیا کے سمندر کا کھارا پانی میٹھا ہو جائے، اتنی مٹھاس حوران جنت کی چھوٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھ دیا ہے۔ ان کی خوبصورتی، ان کی آنکھوں کی خوبصورتی، ان کی آلائش اور ان کی زیبائش اور ان کی آشائش اور ان کے بدن کی بناوٹوں کو اللہ نے قرآن پاک میں، حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اتنا بیان فرمایا ہے، اتنا بیان فرمایا ہے کہ اس کی حد نہیں ہے۔ اور پھر بھی جنت کی خوبصورتی کو زبان، دنیا کی زبان بیان کرنے سے قاصر ہے۔ وہ کس لیے ہے؟ یہ ہمارے لیے ہے، ہمارے بے یقینوں کے لیے ہے، تاکہ ہمارا یقین بن جائے۔ ہمارا ایمان کمزور ہے، ہم ان کو سن کر کے اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اور جب یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ فلاں فیکٹری میں کام کروں گا اور تنخواہ زیادہ ملے گی تو کام کرنے کی دلچسپی بڑھتی ہے، اور فلاں فیکٹری میں کام کروں گا تو فیکٹری کے مالک یہ ایزی بھی دیں گے اور بہت بڑی مقدار میں دیں گے، تو رمضان کے روزے میں بھی خوب محنت سے کام کیا جاتا ہے۔ تو وہ اللہ، جس اللہ نے رمضان کے روزے کے لیے اچھی سے اچھی جنت تیار کر رکھی ہے کہ جنت کی صرف ایک ہوا چلتی ہے تو حوران جنت مست ہو جاتی ہیں اور اپنے روزہ دار شوہروں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے خواہش کرتی ہیں۔ یہ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ تو اس لیے ہمیں روزے کو نہایت احتیاط سے ادا کرنا چاہیے۔ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ روزے میں منٹ کا خیال کرنا چاہیے کہ ایک لمحہ برائی میں نہ خرچ ہو۔ ہماری زبان بھی روزہ رہ رہی ہے تو زبان سے کوئی جھوٹ، کوئی غلط بات، کوئی دھوکے کی بات نہ نکلے۔
ہمارا کان بھی روزہ رہتا ہے تو ہمارے کان غلط چیزیں نہ سنیں، ہماری آنکھ بھی روزہ رہتی ہے تو ہماری آنکھ غلط چیزیں نہ دیکھیں، ہمارے ہاتھ بھی روزہ رہتے ہیں، ہمارے پیر بھی روزہ رہتے ہیں، ہمارے دل و قلوب بھی روزہ رہتے ہیں، تو ہمیں رمضان کے ایک منٹ اور ایک سیکنڈ کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ ہمارا روزہ بارگاہ رب العزت میں پیش کیے جانے کے لائق ہو جائے، تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ انعام ملے گا جس انعام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے تیار کر رکھا ہے۔ سحری میں خیال کریں کہ ایسا نہ ہو کہ ایک منٹ کے بعد سحری ہو، کیوں کہ اگر جو وقت متعین ہے اس کے ایک منٹ کے بعد ہم نے کچھ کھا لیا تو روزہ نہیں ہوا، پورے دن کا سہنا، بھوکے رہنا، پیاسے رہنا بیکار۔ اور افطار کا وقت ہو تو ایسا نہ ہو کہ ایک منٹ پہلے ہماری افطار ہو جائے، جہاں ہم نے ایک منٹ پہلے افطار کر لیا تو یہ 16 گھنٹے کا روزہ بیکار ہو گیا ہمارا۔ یہ 14 گھنٹے کا، آپ کے یہاں تو 14 گھنٹے کا روزہ ہے، یہ 14 گھنٹے کا روزہ ہم بیکار ہو جاتا ہمارا۔ تو اتنی بڑی محنت کو ایک ذرہ، ایک منٹ کا غلطی کرنے کی وجہ سے، ایک سیکنڈ کی غلطی کرنے کی وجہ سے ساری محنت بیکار اور برباد ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کے بارے میں ارشاد فرمایا، حضرت انس کی روایت ہے، تسحروا فإن فی السحور برکہ، بخاری شریف کی روایت ہے اور مسلم شریف کی روایت ہے کہ سحری کیا کرو، سحری کھایا کرو، اس لیے کہ سحری میں برکت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ حلوموا الی طعام برکہ، برکت کا کھانا کھانے کے لیے آ جائیے صحابہ کرام کو۔ وہ تھوڑی کھجور کھا لی اور تھوڑا پانی پی لیا تاکہ روزے میں قوت حاصل ہو جائے، اور وہ برکت پورے دن رہتی ہے روزے دار کے جسم میں۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر، سحری کھانا، یہی فرق ہے مسلمان کے روزے میں اور یہودیوں کے روزے میں، کیونکہ یہودی روزہ رہتے ہیں، سحری نہیں کھاتے۔ تو اگر ہم عشاء کے بعد ہی ابھی تراویح پڑھ کے گئے اور سو گئے اور سحری نہیں کی اور صبح کو اٹھے، فجر کی نماز پڑھ لی، روزہ تو ہو جائے گا، مگر وہ روزہ مومنوں والا روزہ نہیں ہوگا، اس میں تھوڑی سی کمی رہ جائے گی، وہ کمی مشابہت کی ہوگی کہ یہودیوں کی مشابہت، یہودیوں کا طریقہ گویا کہ شامل ہو گیا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے روزے میں اور یہودیوں کے روزے میں فرق یہ ہے کہ ہم سحری کھاتے ہیں اور یہودان سحری نہیں کھاتے۔ افطار کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یزال الناس بخیر ما عجلوا الفطر، بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت۔ برابر لوگ خیر پر رہیں گے، اچھائی پر رہیں گے جب تک وہ افطار کرنے میں جلدی کریں گے، جب تک وہ افطار کرنے میں جلدی کریں گے تب تک یہ امت خیر پر رہے گی۔ امت کے خیر پر رہنے کی علامت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا کہ جب تک امت افطار میں جلدی کرے گی تب تک وہ خیر پر رہے گی۔ یہاں سمجھنے کی بات ہے، افطار میں جلدی کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سورج غروب ہونے میں 1 منٹ باقی ہے اور افطار کر لیا، یہ مطلب نہیں ہے۔ یہ مطلب ہے کہ سورج غروب ہونے کا یقین ہو جائے تو بلا وجہ دیر نہ کریں کہ ہم 5 منٹ کے بعد کریں گے، 10 منٹ کے بعد کریں گے، یہ دیر کرنا ہوا۔ یقین ہو جائے کہ سورج غروب ہو گیا ہے، اس کے بعد افطار کریں۔ اب یقین کیسے ہوگا؟ پہلے تو صحابہ کرام باہر نکلتے تھے اور اپنے گھر کے اوپر سے دیکھتے تھے سورج کو کہ سورج غروب ہوا۔ سورج کی ٹکیا گول سی تھالی ہوتی ہے، وہ غروب ہوتی ہے 8 منٹ میں، 4 منٹ میں آدھا سورج غروب ہوتا ہے اور 4 منٹ میں آدھا سورج غروب ہوتا ہے۔ تو شریعت کا غروب اور اہل عرف کا غروب دونوں میں فرق ہے، اس بات کو آپ جان لیجیے اچھی طرح سے کہ روزے کا مسئلہ ہے۔
کہ جو عرف میں جو کیلنڈر سرکاری تیار ہوتا ہے اور سائنسدانوں کا تیار کیا ہوا ہوتا ہے، ایک تو مسلمان علماء کا تیار کیا ہوا ہوتا ہے اور ایک سائنسدانوں کا تیار کیا ہوا ہوتا ہے، تو سورج جب غروب ہوتا ہے تو 4 منٹ کے بعد آدھا سورج غروب ہو جاتا ہے اور آدھا ابھی باقی ہے۔ یہ آدھا جب غروب ہو گیا تو سائنسدانوں کے یہاں سورج غروب ہو گیا، وہ کیلنڈر میں لکھ دیں گے کہ سورج غروب ہو گیا، لیکن غروب ہونے میں ابھی 4 منٹ باقی ہے شریعت کے لحاظ سے۔ علماء اور شریعت کب کہے کہ سورج غروب ہوا؟ جب یہ 4 منٹ کے بعد سورج کا اوپر والا حصہ یہ غروب نیچے ہوگا، ڈوبے گا، غروب ہونے کا مطلب ڈوبنا، یہ ڈوبے گا اوپر والا حصہ، تو شریعت میں سورج غروب ہوا۔ تو اگر ہم ویسے ہی سائنسدانوں کے بتائے ہوئے کیلنڈر کو دیکھ لیں کہ ہاں سورج غروب ہو گیا اور ہم کھا لیں، روزہ ہوگا نہیں ہوگا؟ کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ ابھی 4 منٹ باقی ہے، اور جب 4 منٹ کے بعد یقین ہو گیا کہ اب سورج غروب ہو گیا ہے تو اس کے بعد پھر 5 منٹ دیر کرنا یہ پسندیدہ نہیں ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے۔ ہم آپ کے یہاں دیکھتے ہیں، دوسرے شہر میں تو ہم نے نہیں دیکھا کہ یہاں اذان پہلے ایک ہوتی ہے۔ اب ہم بالکل تیار ہو گئے کہ بسم اللہ کر لیتے ہیں، دعا پڑھنے لگے، تو ہمارے میزبان صاحب نے کہا ہمارا ہاتھ پکڑ لیا، کیسی کرے گی، اتنی جلدی نہیں ہے، کیوں بھائی؟ تو معلوم ہوا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو روزے میں احتیاط نہیں ہے، وہ دن بھر کی 14 گھنٹے کی محنت کو 1 منٹ کے لیے خراب کر لیتے ہیں اور پہلے ہی افطار کر لیتے ہیں۔ اگر 1 منٹ کے بعد 2 منٹ کے بعد کریں گے تو کون سا پہاڑ ٹوٹ جائے گا؟ نہیں، وہ سیکھا ہوا ہے کہ جلدی کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا سا پہلے کر لو۔ جیسے اس کی مثال دوں، برا نہیں ماننا، اس کی مثال دوں جمعہ کی نماز۔ جمعہ کی نماز میں بہتر ہے کہ آدمی جلدی نماز پڑھے۔ اس بہتر کو، اس جلدی کو امت کے ایک طبقہ نے کیا سمجھا ہے کہ زوال سے پہلے ہی جمعہ کی نماز پڑھ لو، ابھی سورج ڈھلا نہیں ہے اور جمعہ کی نماز پڑھ لی اور پڑھ کر کے جا کر کے اپنے کاروبار میں لگ گئے، کھانے پینے میں لگ گئے۔ تو جب جمعہ کا وقت ہی نہیں ہوا تو جمعہ کی نماز کیسے ہوگی بھائی؟ آج امت کو گمراہ کیا جا رہا ہے، امت کے اعمال کے خراب کرنے کی تدبیریں کی جا رہی ہیں، نہایت باریک اور نہایت لطیف تدبیریں۔ آپ کو کیلنڈر دکھائے گا آدمی کی، یہ دیکھو سورج غروب ہو گیا، اور آپ باہر جا کر کے دیکھیں گے تو ابھی آدھا غروب ہوا ہے، آدھا باقی ہے۔ تو جس کا ایمان کیلنڈر پر ہو تو اس کا تو روزہ نہیں ہوگا، اور جس کا ایمان باہر آنکھ سے دیکھنے پر ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور خیر القرون کی سنت یہی ہے کہ بس دیکھ لو کہ سورج غروب ہو گیا ہے تو آ کر کے تم افطار کر لو۔ تو دونوں میں فرق ہے، وہاں جمعہ کی نماز زوال سے پہلے پڑھ لیتے ہیں، جمعہ کی نماز جب ظہر کے بدلے میں ہے تو ظہر کا وقت شروع تو ہونا چاہیے، تب تو جمعہ کی نماز ہوگی۔ ظہر کا وقت شروع نہیں ہوا اور جمعہ کی نماز ہو کر کے ختم کر لیا، مصلی لپیٹ کر کے جا کے سو گئے، نہیں ہوتی اس طرح سے جمعہ کی نماز۔ اسی طرح سے روزہ خطرے میں پڑ جاتا ہے، اسی خطرے کی وجہ سے میں نے یہ حدیث شریف آپ کو سنائی کہ جلدی کا وہ مطلب نہیں ہے جو سائنسدانوں کے متعین کردہ ٹائم کے لحاظ سے ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی احب عبادی الی اعجلهم فطرا، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، جلد نمبر 1 صفحہ 150 میں لکھی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے نزدیک میرے بندوں میں سب سے محبوب بندہ وہ ہے جو افطار میں جلدی کرتا ہے۔ جلدی کا مطلب تو سمجھ لیا ہوگا، جلدی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وقت سے پہلے، جلدی کا مطلب یہ ہے کہ وقت ہونا یقینی ہو جائے تو پھر دیر نہ کرے۔ یہاں تو ایک بات ہو گئی، ابھی میرے پاس 5 منٹ ہے، 5 منٹ میں آپ کو ایک مسئلہ بتانا چاہتا ہوں۔ وہ مسئلہ ہے وسیلے سے دعا کرنے کا مسئلہ۔
امت کا ایک طبقہ ہے وہ ان کو بہت ساری چیزوں سے چڑ ہے، دعا سے بھی چڑ ہے. نماز پوری ہوئی بغیر دعا کے نکل گئے، اور دعا نہیں کیا. دعا میں اگر یہ کہہ دیا کہ اے اللہ میری اس دعا کو سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما لیجیے، تو وہ طبقہ کہتا ہے کہ دعا نہیں ہوئی، یہ شرک ہو گیا. بھائی کاہے ہو گیا؟ تو بخاری شریف میں حدیث لکھی ہوئی ہے. میں نے بھی دیکھا کہ بخاری شریف میں حدیث لکھی ہوئی ہے، مگر بخاری شریف کے سمجھنے کے لیے تو بخاری کی جو شرح ہے، یعنی حدیث کی جو تفصیلات جس کتاب میں لکھی ہے، اس تفصیل کو بھی تو سامنے رکھنا پڑے گا. اس لیے کہ صحابہ کرام نے کیسے سمجھایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو، ویسے سمجھنا پڑے گا. تو بخاری شریف کی شرح ہے عمدۃ القاری. عمدۃ القاری میں تفصیل لکھی ہوئی ہے. میں آپ کو سمجھاتا ہوں بالکل آسان طریقے سے، آپ یاد رکھتے رہیں گے. وسیلہ اختیار کرنے کی 3 صورتیں. بولیے، وسیلہ اختیار کرنے کی 3 صورتیں. ایک صورت یہ ہے کہ زندہ آدمی کا وسیلہ اختیار کیا جائے. ایک آدمی زندہ ہے اور نیک ہے، بزرگ ہے، کہا جائے کہ اے اللہ ہمارے درمیان فلاں بزرگ صاحب ہیں، ہم ان کے وسیلے سے اللہ آپ کے سامنے دعا کرتے ہیں، ان کی برکت سے ہماری دعا قبول کر لیجیے. وہ لوگ کہتے ہیں اوکے ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، چلتا. حالانکہ ہم بھی اس کو ناجائز نہیں کہتے ہیں، لیکن یہاں ایک کمی ہے کہ زندہ آدمی ہے تو اس کے بارے میں تو یقین سے نہیں کہا جا سکتا ہے کہ اس کی موت ایمان پر ہوگی، نہیں کہا جا سکتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ الحی لا تؤمن علیہ الفتنہ، کہ زندہ آدمی پر فتنے سے اطمینان نہیں کیا جا سکتا ہے. نعوذ باللہ، 1000 بار نعوذ باللہ. ہو سکتا ہے کہ اس آدمی کی موت ایمان پر نہ ہو، لیکن اس خطرے کے باوجود زندے کا وسیلہ جائز ہے. ہم بھی کہتے ہیں جائز ہے، وہ بھی کہتے ہیں جائز ہے، کوئی بات نہیں، لیکن ہم اس کو بہتر نہیں کہتے ہیں. دوسری چیز، مردے کا وسیلہ اختیار کیا جائے. ہم کہتے ہیں جائز ہے، اور مردے کا مطلب وہ نیک آدمی، جیسے مثال کے طور پہ سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے صحابہ کرام، جیسے بدر میں لڑ کر کے شہید ہونے والے شہدائے بدر، جیسے انصار مدینہ، اور جیسے مہاجرین صحابہ کرام جو مکہ سے مدینہ شریف ہجرت کر کے تشریف لے گئے، انہوں نے اپنے گھر بار مال دولت سب کو چھوڑ دیا. مردہ بزرگ کا وسیلہ اختیار کرنا وہ کہتے ہیں جائز نہیں، ہم کہتے ہیں جائز. اسی کو ہم کو سمجھانا ہے، اس کو بعد میں سمجھاتا ہوں. نمبر 3، وسیلہ اختیار کیا جائے نیک عمل کا وسیلہ اختیار کیا جائے کہ اے اللہ میں نے تراویح کی نماز محض آپ کی رضا کے لیے پڑھی ہے، اے اللہ ہمارے اس تراویح کی نماز کی برکت سے ہمارے پرنامبٹ میں پانی نچلی سطح سے اوپر کر دیجیے، آسمان سے بارش برسا دیجیے. یہ نیک عمل کا وسیلہ ہے. وہ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے، اوکے بالکل صحیح. ہم بھی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے. کیوں ٹھیک ہے؟ مسلم شریف کی روایت ہے. مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ 3 اللہ والے بنی اسرائیل یہ ایک جگہ بارش سے بچنے کے لیے، آندھی سے بچنے کے لیے ایک غار میں گھس گئے، تو اوپر سے بہت بڑا پتھر ان کی غار کے منہ کو ڈھانپ لیا. اب انہوں کو یقین ہو گیا کہ ہم کتنے ہی دھکے دے کر کے مر جائیں لیکن یہ پتھر ٹلنے کا نہیں، ہم تو یہیں مر جائیں گے. تو تینوں نے مشورہ کیا کہ دیکھو اب ٹلنے کا نہیں سوائے اللہ کی خصوصی مدد کے، اس لیے ہم تینوں آدمی اللہ کی اپنے اچھے اعمال اور نیک اعمال کو یاد کرتے ہیں اور نیک اعمال کی
کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں تاکہ یہ پتھر چل جائے۔ تینوں نے دعا کی اور وہ پتھر چل گیا۔ جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک نے کہا اے اللہ ماں باپ کی فرما برداری میں نے کی تھی، اس کو میں تفصیل سے بعد میں سمجھاؤں گا، تو اس دعا کو ہماری اس کی برکت سے پتھر کو ٹال دیجیے، پتھر تھوڑا سا کھسک گیا۔ دوسرے نے کہا کہ ایک ناجائز سے محض اللہ آپ کے خوف سے میں نے اپنے کو بچا لیا، ہمارے چچا کی لڑکی سے ہمارا عشق ہو گیا تھا اور ہم نے ناجائز مطالبہ کیا تھا اور محض آپ کے ڈر سے میں نے زنا کو چھوڑ دیا، تو اے اللہ اس ڈر سے آپ کے ڈر سے چھوڑ دیا ہے، اس لیے اے اللہ یہ نیک عمل ہے ٹال دیجیے۔ پتھر تھوڑا اور ہٹ گیا۔ ایک آدمی نے دعا کی کہ اے اللہ ایک ہمارے پاس مزدور آیا تھا اور اس کی مزدوری ہمارے پاس رہ گئی تھی، اس مزدوری کو ہم نے تجارت میں لگا دیا، جب وہ مزدور کافی زمانے کے بعد آیا تو وہ تجارت سے مال بہت زیادہ ہو گیا تھا، تو میں نے کہا یہ سارا لے جاؤ، یہ تمہارا ہی ہے، میں نے تجارت میں لگا دیا تھا تاکہ تمہارا مال بڑھ جائے۔ تو مکمل پتھر ہٹ گیا، اتنا ہٹ گیا کہ تینوں غار سے باہر آ گئے۔ تو نیک عمل کی برکت سے دعا قبول ہوتی ہے، یہ وہ بھی مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں۔ اختلاف کہاں پر ہے؟ زندہ وفات پائے ہوئے مردہ بزرگ کی دعا سے کے وسیلے سے دعا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ وہ کہتے ہیں ناجائز ہے، ہم کہتے ہیں جائز ہے۔ ہم کہتے ہیں جائز ہے، کیوں جائز ہے؟ سیدھی بات، اللہ اگر نیک عمل کو پسند فرماتے ہیں اور نیک عمل کی برکت سے وسیلے سے دعا کرنا جائز ہے تو نیک آدمی کو بھی اللہ پسند فرماتے ہیں۔ جب نیک عمل اللہ کو محبوب ہے تو نیک آدمی محبوب نہیں ہوگا۔ لگ رہا آپ لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں۔ نیک عمل اللہ کو پسند ہے یا نہیں ہے؟ پسند ہے، تو نیک آدمی بھی اللہ کو پسند ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت میں سب سے زیادہ نیک ہیں۔ آپ کے صحابہ کرام، انبیاء کرام اور تابعین اعظام، یہ سب کے سب اصحاب بدر میں شہید ہونے والے صحابہ کرام، ہجرت کرنے والے صحابہ کرام، نصرت کرنے والے صحابہ کرام، یہ سب نیک ہیں اور سب کا انتقال ہو گیا ہے۔ ان کی برکت سے کیوں نہیں دعا کی جا سکتی ہے؟ کی جا سکتی ہے، کیونکہ جب نیک عمل اللہ کو پسند ہے تو نیک آدمی بھی اللہ کو پسند ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو محبوب رب العالمین ہے، کیوں نہیں پسند ہے؟ وہ لوگ کہتے ہیں کہ بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے کہ بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبینا فتسقینا انا وانا نتوسل الیک بعم نبینا فاسقنا، کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اللہ تعالی، ہم جب حضور تھے تو حضور کے واسطے سے ہم دعا کرتے تھے تو آپ ہمیں بارش برسا دیتے تھے، پانی عطا فرما دیتے تھے۔ اب حضور رہے نہیں تو حضور کے چچا عباس ہیں تو ہم ان کے واسطے سے دعا کرتے ہیں، ہمیں بارش برسا دیجیے۔ یہ بخاری شریف میں لکھی ہے حدیث، لیکن یہ حدیث بہت مختصر لکھی ہوئی ہے۔ عمدۃ القاری میں جو بخاری شریف کی شرح ہے، یہ حدیث تفصیل سے لکھی ہوئی ہے، وہاں پر پھیلا کر کے لکھی ہوئی ہے۔ کوئی بات کبھی پھیلی ہوئی ہوتی ہے اس کو مختصر کہنا پڑتا ہے کیونکہ ٹائم ختم ہو رہا ہے، تو بہت ہی مختصر طریقے سے بخاری شریف میں ہے۔ عمدۃ القاری میں اسی حدیث کا پورا مضمون لکھا ہوا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ حضرت عمر نے کہا کہ پہلے ہم دعا کراتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اب حضور ہے نہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ حضور کے عزیز قریب چچا حضرت عباس دعا فرمائیں، اور اللہ یہ دعا کر رہے ہیں، ان کی دعا کی برکت سے ہمیں بارش دیجیے۔ جب سارے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے تو حضور حضرت عمر نے کہا کہ بھائی دیکھو، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو حضرت خود ہی دعا فرماتے تھے اور ہمیں پانی مل جاتا تھا، لیکن اب حضور نہیں ہے تو کس سے دعا کرائیں گے؟ اب دیکھتے ہیں نا، مجلس میں کوئی اچھا آدمی ہو، بزرگ آدمی ہو تو ان سے دعا کرائی جاتی ہے۔
تو کہنے لگے ہماری نظر حضرت عباس سے پڑ رہی ہے کہ وہ اگر دعا کرائیں تو حضور سے قربت ہے، ایمان کی قربت ہے، چچا ہونے کی قربت ہے، رشتے میں چچا بڑا ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرب حاصل ہے، تو حضرت عباس دعا کریں گے۔ تو حضرت عمر سارے صحابہ نے کہا ہاں ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے۔ تو حضرت عمر پیچھے ہٹ گئے، حضرت عباس کو کہا کہ دعا کیجیے۔ تو یہ دعا کرانے کی حدیث ہے، اس کو لوگوں نے وسیلے والی حدیث سمجھ لی ہے۔ بتائیے کنفیوژن کتنا بڑا کنفیوژن ہے۔ محض الفاظ سے ہم مضمون کو، شریعت کو نہیں سمجھ سکتے ہیں جب تک صحابہ کرام کے زمانے کو نہ سامنے رکھیں، اور جب تک صحابہ کرام کی تفصیلی زندگی کو ہم سامنے نہ رکھیں تو ہم کو صحیح مسئلہ نہیں سمجھ میں آ سکتا ہے۔ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ یہ وسیلے کی حدیث ہے ہی نہیں، یہ تو دعا کرانے کی حدیث شریف ہے۔ ہمارے درمیان جو بڑا آدمی ہوتا ہے اس سے ہم دعا کراتے ہیں، ہم کہتے ہیں اے اللہ، پہلے حضرت مفتی محمود صاحب، حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے تو ان سے ہم دعا کراتے تھے، آج وہ نہیں رہ گئے تو ان کے لڑکے مفتی سعید احمد صاحب مفتی اعظم ہیں، ان سے ہم دعا کرا رہے ہیں، اے اللہ ان کی دعا قبول کر لیجیے، اور کہا حضرت دعا فرمائیے، حضرت نے دعا فرمائی اور بارش ہو گئی۔ تو یہ دعا کرانا ہے، یہ وسیلے کی حدیث نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ منع کرتے ہیں وسیلے سے دعا کرنے کو، ان کے یہاں منع کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ لیکن ایک بات اور یاد رکھیں، میں اپنی بات فوراً ختم کروں گا، یہ یاد رکھیں کہ دعا میں وسیلہ واجب اور فرض نہیں ہے۔ بدعتی حضرات کہیں گے واجب اور فرض ہے، اس کے ساتھ یہ بھی کہتے ہیں بحق فلاں بحق فلاں، کہ اس کا حق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر واجب ہے، اور اس واجب کے اللہ اگر اس کے وسیلے سے دعا کی گئی تو وہ دعا اب اللہ کو قبول کرنا ضروری ہے، اللہ کیوں نہیں قبول کریں گے؟ یہ سب گستاخیاں ہیں اور یہ سب بدعت ہے۔ دعا میں وسیلہ جائز ہے، یاد رکھیے، دعا میں وسیلہ جائز ہے، واجب نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کی اکثر دعائیں بغیر وسیلے کے ہیں، اور وسیلے سے بھی ہیں تو جائز ہے وسیلہ اختیار کرنا، واجب اور ضروری نہیں ہے۔ اور اللہ پر کسی کو کوئی چیز تھوپ دے اور کہے کہ اللہ کے اوپر ضروری ہے کہ فلاں کے وسیلے سے دعا اللہ قبول کریں گے، یہ بھی اللہ پر ضروری نہیں ہے، یہ غیر ضروری بات ہے۔ میں اپنی اسی بات سے آج کی گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آخر میں ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نوجوان بچے ہیں اور آپ سادہ لوگ ہیں، آپ کو جو کچھ بھی پوچھنا ہو آپ میرے سے سوال کیجیے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ دنیا کا سارا علم میرے خزانے میں، میرے دماغ میں موجود ہے۔ اگر جواب میرے پاس ہوگا تو میں فوراً جواب دوں گا، اور نہیں تو میں کتاب دیکھ کے دوں گا اور اپنے اساتذہ سے معلوم کر کے دوں گا، اور بالکل میرے سے حل نہیں ہوگا تو میں منع کر دوں گا۔ لیکن آپ پوچھیے ضرور، کیوں کہ پوچھنے سے علم حاصل ہوتا ہے۔ جو زبان پوچھنے والی نہیں ہوتی ہے اس کے پاس علم کا ذخیرہ نہیں ہوتا ہے۔ جو بچے پوچھتے ہیں تو ان کے پاس علم کا ذخیرہ ہوتا ہے۔ جو بھی بات آپ کے ذہن میں آئے اس کو پوچھیے ضرور، اور آپ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ صحیح جواب میرے ذہن میں عنایت فرمائے تو میں آپ کو بتاؤں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہمیں صحیح فہم عطا فرما، صحیح سمجھ عطا فرما، صحیح ہماری نیت کو درست فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے نیک اعمال کی توفیق عنایت فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمیں صحیح شریعت کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائیے۔ اے اللہ صحابہ کرام کی قدردانی عنایت فرمائیے۔ اے اللہ اجماع امت کی قدردانی عنایت فرمائیے۔ اے اللہ شریعت کے اصول کی قدردانی عنایت فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے ذہن کو صاف فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم محض آپ کی رضا کے لیے آپ کے دین کا دین حاصل کرنا چاہتے ہیں، اے اللہ اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں علم بھی عطا فرمائیے، عمل کی توفیق بھی عنایت فرمائیے، اور ہمارے اعمال کو قبول بھی فرمائیے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے اور رمضان کی برکات ہمیں عنایت فرمائیے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔